اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے جمعہ کے دن کی اہمیت و برکات، نیز نماز جمعہ سے متعلق بعض مسائل کی وضاحت و تفصیل۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن کا اسلامی نام جمعہ ہے۔ اس دن گاؤں اور شہر یا کسی مضافات سے تعلق رکھنے والے مسلمان نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اللہ تعالیٰ کی اجتماعی عبادت کی نیت سے جامع مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جہاں ان کو اجتماعی طور پر اکٹھے ہونے کے نتیجے میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، وہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی مساوات، اسلامی بھائی چارے، اسلامی اخوت کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ نیز اجتماعی مقاصد کے متعلق سوچنے اور اس کے متعلق تعاون کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیز دینی، قومی اور جماعتی ضروریات کے متعلق ان کو اندازہ ہوتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وعظ و تذکیر کے ذریعے سے، نصائح کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی طرف ان کی توجہ مبذول ہوتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مسلمانوں کو، مومنین کو توجہ دلاتے ہوئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی اے مومنو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دیا کرو، اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن وہ دن ہے جس میں، یعنی جمعہ سب سے بہتر دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں آدم کی پیدائش ہوئی، اسی دن آدم جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آدم جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ نیز نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انذار فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر ضرورت طبع اللہ علی قلبہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر ڈال دیتا ہے، مہر ثبت کر دیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے فرماتے ہیں، اس دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، کہ جمعہ ایک اسلامی عظیم الشان تہوار ہے، اور قرآن شریف نے خاص کر کے اس دن کو تعطیل کا دن ٹھہرایا ہے۔ اس بارے میں خاص ایک سورت قرآن شریف میں موجود ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اور اس میں حکم ہے کہ جب جمعہ کی بانگ دی جائے تو تم دنیا کا ہر ایک کام بند کر دو اور مسجدوں میں جمع ہو جاؤ اور نماز جمعہ اور اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ سخت گناہ گار ہے اور قریب ہے کہ اسلام سے خارج ہو۔ اور جس قدر جمعے کی نماز اور خطبہ سننے کی قرآن شریف نے تاکید ہے، اس قدر عید کی نماز کی بھی تاکید نہیں۔ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو چھوڑا، اس کی طرف بے توجہی اختیار کی، تو وہ دین سے دور ہو جائے گا، وہ سخت گناہ کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہی بات اس کو دین سے، اس کو اسلام سے دور کرنے کا موجب بن جائے گی۔ جمعے کے روز نہانے، غسل کرنے، صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کا بھی بہت کی تاکید ملتی ہے۔ احادیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اشہد علی رسول اللہ، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ جہاں تک جمعے کی ادائیگی کے وقت کا تعلق ہے تو اس کے عام حالات میں اس کا وقت جمعے کی نماز کا وقت ظہر کی نماز کے وقت کی طرح ہی ہے، یعنی زوال آفتاب، سورج کے زوال کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ نماز جمعہ سے قبل جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس تعلق سے خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ بے شک یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر جمعے کی نماز سے قبل 2 رکعت پڑھی، لیکن ایک اور حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت گھر میں پڑھ کر آتے تھے۔ گو بخاری و مسلم نے 4 سنتوں والی روایات کو ترجیح دی ہے، لیکن 2 سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے۔ پھر نماز جمعہ سے قبل پڑھی جانے والی سنتوں کی ادائیگی کی جو تلقین ہے، اس تعلق سے مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز جمع کی جائے، یعنی آپ کی خدمت سوال کیا گیا کہ اگر نماز جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز جمع کی جائے تو کیا اس صورت میں نماز جمعہ کی جو قبل جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں کیا وہ معاف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز جمعہ سے قبل جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ دراصل جمعہ کے نفل ہیں اور جمعہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے نماز جمعہ سے قبل سنتیں بہرحال پڑھنی چاہیے۔ پھر کس قدر کی تعداد ہونی چاہیے کہ نماز جمعہ ادا کی جا سکے، اس تعلق سے جو رہنمائی حدیث میں ملتی ہے نماز باجماعت کے تعلق سے، وہ یہی ہے کہ 2 افراد سے جماعت بن جاتی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم دونوں میں سے کوئی اذان دے اور اقامت کہے، اور پھر جو تم دونوں میں سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اور 2 سے زیادہ افراد جماعت کہلاتے ہیں۔ پھر جمعے کی نماز کے لیے تعداد کے بارے میں ایک حوالہ ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ اگر 2 احمدی کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا وہ 2 مل کر نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے حضرت مولوی محمد حسن صاحب سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ 2 سے جماعت ہو جاتی ہے، اس لیے جمعہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا کریں، فقہا نے 3 آدمی لکھے ہیں، اگر کوئی اکیلا ہو تو وہ اپنی بیوی وغیرہ کو پیچھے کھڑا کر کے تعداد پوری کر سکتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ اگر نماز جمعہ کے واسطے اگر کسی جگہ صرف 1-2 مرد احمدی ہوں اور کچھ عورتیں ہوں تو کیا یہ جائز ہے کہ عورتوں کو جماعت میں شامل کر کے نماز جمعہ ادا کر لی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ پھر حضرت خلیفہ مسیح الاول رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جمعہ میں 1 امام اور 1 مقتدی کافی ہے، یعنی جمعہ کی نماز 1 امام اور 1 مقتدی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں بھی ایک دفعہ ابھی عنقریب یہ معاملہ پیش ہوا۔ دنیا میں جو حالات ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، اور لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، پابندیاں ہیں باہر نکلنے میں، تو آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ایک استفسار کی خاطر ایک سوال پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا یعنی سوال پیش کیا گیا کہ اس ہنگامی صورتحال میں بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں صرف 1 مرد اور 1 عورت رہتے ہیں، یعنی میاں اور بیوی رہتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو کیا وہ اس صورت میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کی خدمت میں رہنمائی کی خاطر ایک درخواست پیش کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا حوالہ، یعنی جو ابھی بیان ہوا مولوی محمد حسن صاحب والا، آپ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا حوالہ ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی جمعے کی نماز 2 افراد سے بھی ہو سکتی ہے۔ گویا یہ وہ رہنمائی ہے جو ہمیں قرآن کریم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز جمعہ کی اہمیت اور اس کے برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں اس نماز کا اہتمام کریں ان شرائط کے ساتھ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برکات اور ان فضائل کا حصہ دار بنائے، ان کا وارث بنائے اور اپنے فضلوں کی راہوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔